میں نے حضرت سے سوال کر دیا، انہوں نے میرا جواب تو نہیں دیا، میرے سوال سے سوال نکالا. مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان وہ ٹھنڈا کمرہ جڑا تو مینوں یاد کرانے اے دس ہاں یہ ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آخر آنا کتنے ہے؟ اور اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب کو اس کا جواب آتا ہے. میں نے آگے سے عرض کی حضور جتنے بیٹھے ہیں اتنے ہی آنا ہے. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار 4 مونڈے ہیں جو آنا سی میں آپ ہی آ گیا ہوں. اور میں حضرت جی آپ کو سیال کوٹ سے گجرا والا یہ نہیں بتانے آیا کہ وہ سارا کچھ چھڑیے تھے قبرستان چلیے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. بس جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ جاؤں گا، جہاں کہیں بھی رہنا قبرستان کو یاد ضرور رکھنا، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. خرابی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہم نے سمجھ لیا شاید ان مکانوں میں سدا ہی رہنا ہے، اسی لیے تو ان کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں. پھر ہم مسافر لوگ ہیں جی، ہر روز کئی گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے. اور حضرت یہ ایک حق اور سچ بات ہے، ہم نے اس دنیا سے اتنا جی لگا لیا ہے کہ ہم نے باتھ روم میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی ہیں، جہاں تو کی کوئی نہیں ٹیلوں کا. اور یہ آپ نہ سمجھے میں آپ کو طنز کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا کہ جہاں بیٹھ کے صرف اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے. وہ ڈاکٹر یا حکیم نے نیا نسخہ بتایا کہ ٹیلیں لگی ہوگی تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دل لگا لیا اور اس کو بھی ہم نے سجا دیا ہے، جس کو سجانے کا تو کی کوئی نہیں بنتا. جہاں جانے سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جہاں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی. ہم نے اس میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگائی ہیں، لیکن اس قبر کو ہم بھولے بیٹھے ہیں جس کے لیے بابا صاحب کہتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد ال چلیا. یار فریدا یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما تھے، لوگ حاضر خدمت تھے. پہلے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو آداب محفل ہیں، پھر نوجوان تھے حضرت. پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا، بھائی بابے ہو جو کوئی گل پوچھیے تو جواب دے ہوگی. جتنے بزرگ تھے عرض کی حضور آپ سید ہیں، سردار ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ کے وجود سے محبوب کی خوشبو آتی ہے، حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. وہی بابے دسو ہاں پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب بابوں نے عرض کی حضور ظاہر پک گئی ہے وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا وہی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، پکی فصل ہو نے کسے ویلے بھی وڈ لینا جی. پکی فصل ہو نے کسے ویلے بھی وڈ لینا. لیکن دکھ یہ ہے حضرت جی سفید بال ہی بڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں بڑھ رہا. علامہ یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہمارے سجدے بڑھتے. بھئی ان ٹائم مکنڈے ہے، ان ٹائم تھوڑا ہے. انہیں یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہماری تلاوت بڑھتی، ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتا، ہمارا غصہ کم ہو جاتا، صلہ رحمی آتی، برداشت بڑھ جاتی، معاف کرنے کا جذبہ آتا. لیکن کی جویں چٹے ودن ڈے نے سی کوڑے ہون ڈے دے، کوڑے حضرت رج کے کوڑے حضرت. اللہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ دیکھو نا بابا صاحب کیسا تقویٰ حضرت. خود کو کیا کہتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور. بندہ پوچھے فرید کدی ستا بھی سی؟ جی ستا ہوں تو پھر فرید کیوں ہوں حضرت؟ کدی فرید بھی ستا سی؟ تقویٰ حضرت. کبھی انہوں نے اپنے نفس کو ڈھیل نہیں دی تھی حضرت، تن کے رکھا ہر ویلے. میرے سیدی میرے دادا شیخ آپ فیض یافتہ ہیں حضور میرے ملت کے حضرت. آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب علی پور شریف ہوتے تھے آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، جب میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلوں تو انہیں شاپر میں پہلے توڑی ڈال کے رکھنی، اس نے کھڑے ہو جانا، باہر حضرت نے اس کے ہاتھ سے توڑی کا شاپر لینا،
تھوڑا کو قریب آگے جا کے نا کوئی صاف پانی کا چھوٹا سا نالا آپ نے کیا کرنا، وہاں جانا، اس میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ جانا، اور جو توڑی ہے نا اس کو ساتھ ایسے گرا لینا زمین پہ، اور پھر کیا کرنا، ایک تنکا اٹھا کے نا اس کو پانی میں پھینکنا، جو اس نے پانی کے بہاؤ سے بہ کے تھوڑا سا آگے جانا نا، پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علیہ نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا، جماعت علیہ نے واپس سے نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا، جماعت علیہ نے واپس سے نہیں آنا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں ایک شاپر میں کتنے توڑی کے تنکے ہوتے ہوں گے، ایک ایک پھینکتے جانا، خود کو کہتے جانا جماعت علیہ نے واپس سے نہیں آنا ہے۔ میں نے سیدی کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ واپس نہیں آن تو کی مراد ہے؟ فرمان لگے سے مراد تھی جماعت علی، جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے، جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے۔ اور یہاں لمحے سانس نہیں، یہاں حضرت جی سالوں غفلت میں ہے۔ حضرت جی آؤ، حضرت جی اپنے اللہ نہ لو لائیے، آؤ اپنے اللہ نہ لو لائیے، جو گزر گیا اس پہ معافی مانگیں، اور جو آ رہا ہے کوشش کریں یہ غفلت میں نہ گزرے۔ بڑا اوکھا پنڈ ہے اللہ حضرت جی، ہمارا بھی بڑا قصور ہے جی۔ اب جب سٹیجوں پہ پڑھائیے جائے گا جی میں نے روز حشر دا ڈرنا، تو پھر یہ سامنے بیٹھنے والے کیوں تیاری کریں گے حضرت جی؟ جب سٹیجوں پہ پڑھائیے جائے گا مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، تو پھر یہ کیوں تیاری کریں گے حضرت جی؟ بس بھائی اگر ہونا ہی ہے تو پھر تیاری کیوں کریں؟ نہیں حضرت، اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کی کو اپنی کیفیت ہو، لیکن یہ اس کی اپنی کیفیت ہے، ہمارے لیے دلیل یا حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اور حجت قرآن و سنت ہے حضرت جی۔ اور یاد رکھنا حضرت، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ یہ میں نے روز شردہ ڈرنا قرآن، اور پھر اللہ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اب ہمارا دین جو ہے وہ نعت خانوں کے کلاموں پہ نہیں بنے گا جی، دین وہی ہے جو حضور کا دین تھا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ فرشتے معصوم نہیں خطا، 2021 والوں تم کس زوم میں پھر رہے ہو کہ میں نے روز شردہ ڈرنا؟ کو کرنے والی باتیں کرو، کو خدا کا خوف کھاؤ۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ مجھے عجیب سوچی ہیں لوگوں، نہیں مولوی صاحب تو ہی تو لگتا ہے سانو جہنم چ بھیج کے راضی ہو۔ میں نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جو قرآن ہے ہم تو وہ بیان کریں گے، باقی بھائیوں دی مرضی ہے، چاہے چھڑے چاہے پڑھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہم آپ کو راضی نہیں ہیں بھیجنے میں، لیکن بھائی جو قرآن ہے ہم تو وہی سنائیں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں۔ میں یہ فیس بک پہ بڑے فیک فکرے اور بڑے کمزور اور ڈھیلے جملے ہیں جن کے پیچھے لاکھوں لائکس لگے ہوتے ہیں۔ نہیں جی مولویاں دا تے کام میں لوگوں کو ڈرانا، اور اللہ والے دا کام میں نہیں بھائی، پھر آپ حضور کے لیے کیا کہیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت، عمل کرو حضرت، عمل کرو، باقی مالک کی مرضی ہے جی۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں
اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اس لیے حضرت بالکل دھوکے میں نہ آنا، تیاری کرنا، اپنے اللہ کا ذکر کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنا. بس ایک کام کرنا حضرت، اخلاص کا دامن کسی مقام پہ نہ چھوڑنا، تم سے حضرت تھوڑا کر لینا، کرنا اس کے لیے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام، روز تو نہیں نا مائیں جنید پیدا کرتی ہے. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نام. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، سوال ہوا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شاعر وہ نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ آگے سے فرمانے لگے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں. میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. آپ فرماتے میں پیسے تو تھے ہی نہیں، بال کہاں سے کٹواتا، حکم شیخ بھی تھا. آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی بٹھا کے نا حجامت بنا رہا تھا. آپ فرماتے میں کھڑا رہا، چلو دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں. آپ فرماتے جب اس نے دیکھا نا میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تیری دکان ہے، تیرا گھر اسی دکان سے چلتا ہے، تو پیسے لے کے لوگوں کے بال کاٹتا ہے، اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کرا آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے یہ بات سن کے نہ نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے گیا. اور یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں بابو کیونکہ تاڑے اللہ واسطے کٹ رہے ہیں صاحب تو اینڈ تے کٹاں گا، جس سے پیسے لیے پہلے اس کے کر. فرماتے نہیں جس سے پیسے لیے تھے اٹھا دیا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے یہ بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ وقت بھی مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے. اللہ نے فقیری میں امیری عطا کی. فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ بال کٹن دا بدلہ ہے. فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، کہتا کہ جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئیدا ہے. اخلاص اخلاص بچ کے رہنا ہے، اخلاص تھوڑا کر لینا، کرنا حضرت اس کے لیے، پھر دیکھنا رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. بہت کچھ ہے، بس اخلاص کا فقدان ہے. یہ قبلہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، گیلانی صاحب، گیلانی ماشاءاللہ. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب تصنیف بزرگ تھے. وہ بھی باجی مالک کی مرضی ہوتی ہے، چاہے کسی کو جنید بنائے چاہے کسی کو بہلول بنائے، یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا جی. ساڑھے واس سوئے تھے کسی نے برکی نہ دئیے، یہ اسی کا اختیار ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہمارے پاس میں ہم تو برکی نہ دیں کسی، نوالا نہ دیں کسی کو، یہ اس کا اختیار ہے. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ ہے. یہ اس کے رنگ ہے.
خوبصورت تحریر ہے حضرت کی، لیکن رہیں ذرا مریدین تک محدود. میں عرس پہ گیا تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت کی لکھی کتاب عنایت فرمائی، بس کھو گئی مجھ سے حضرت. انشاءاللہ پھر کبھی جانا ہوا تو میں نے بس سیٹ پہ بیٹھ کے جو پڑھی نا تحریر، اس نے اتنا مزہ دیا اس میں بھی نائی ہے حضرت. حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب قبلہ کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا، اب وہ حجامت نہیں بناتے تھے کسی، بس اپنی دکان کے بعد سٹول پہ بیٹھ کے نا سارا دن ہی روتے رہتے تھے. شاہ صاحب فرماتے جب گزرا نا روتے ہی دیکھا. کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا بابا جی اب حجامت نہیں بناتے، سارا دن بیٹھ کے روتے کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بابا جی آگے سے کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا، شوق تھا، فرض نہیں تھا. من استطاع الیہ سبیلا، شوق تھا. کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے شفقت کی، بلاوا آ گیا، پھر حج کر لیا. اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مقدس میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا. کہتے بے خودی سی طاری ہوئی ہے، اور یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہاں کیمرہ نہ نکال دیں. آپ وہاں کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہم منٹ پہلے کیمرہ نکال دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی امت میں اتنی دلیری آ کیسے گئی ہے. وہ جگہ ہے کیمرہ نکالنے والی ہے. اب دیکھو نا سید صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی سیدی تھے، تو کہتے کیا ہے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے شانی کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کتنے گئے ڈھونڈنا لے رہے. حضور بولے شاہ رحمت اللہ تعالی نے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کتنے گئیاں ڈھونڈا ہوں تو پیسے ہی ڈھونڈنے ہیں سارے. ہاں کیا خاص کیا، چلو بھی اس سے آگے تھوڑی کڑوی ہے میں نہیں کروں گا. ہوں تو پیسے ہی ڈھونڈنے دیں، پتہ نہیں ڈھونڈا کتنے گئیاں. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. حضرت جی یاد رکھنا جن نے ڈھونڈیا پھر انہیں پا لیا. جن نے ڈھونڈیا پھر انہیں لور کھلو کے نعرہ ماریا ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تویں باہر تویں روم روم وچ تو، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا میاں یدیں آواز دوست. تجھے کیا پتا میاں. اس لیے حضرت جی دھیان رکھنا ہمیشہ، وہاں جاؤ ادب حضرت جی ادب. ہاں اور یہ تصویروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے، ادھر سے ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے آئے کھچ کھچ کے جب وہ نوازتے ہیں نا پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی ہے. پھر کر بس ہمیشہ کوشش میں رہنا کہ وہاں سے کرم ہو جائے کوئی. وہ کہتے ہیں سلام عرض کر رہا تھا، بے خودی طاری ہوئی. وہ جی چاہا کہ میں جو وہ سنہری جالی ہیں نا ان کو ہاتھ لگاؤں، لیکن فرماتے بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں شرطا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا ڈنڈا ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں ہے. وہ آگے بڑھے اور جالیوں کو نہ ہاتھ لگا لیا. اور جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، اور اس نے عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور ہاتھ پہ نظر جی پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا. یہاں رجی کسی نوجوان کو بھی ڈنڈا لگے وہ بھی ضرب نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ یہاں کون سا ماس ہے، ہڈیاں ہیں ساری، وینے ہیں. وہ تو تھے ہی بزرگ، کچھ ضرب بھی بڑی شدید تھی. وہ کہتے ہیں ضرب کی شدت کی وجہ سے نہ دل گھبرایا، سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. لیکن کہتے ہیں جیسے یہ دو بند ہوئی نا اندر کی کھل گئی ہے، اندر کی کھل گئی. اور دیکھتا کیا ہوں کہ گرا تو زمین پہ ہی، لیکن جو میرا سار ہے نا
وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا نا وہ ہاتھ نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ کے وہ ڈنڈا مارا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو. محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے نا. حضرت جی وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے ہو. پہلے دیکھا جائے گا ساڑھے لی کھادا ہے کہ واہ واہ لی کھادا ہے, ساڑھے لی کھادا ہے کہ مشہوری لی کھادا ہے, ساڑھے لی کھادا ہے کہ نا لی کھادا ہے. اور جس دن ان کے لیے ایک بھی کھا لو گے نا گرم ہو جائے گا. تھوڑا کرنا لیکن کرنا حضرت ان کے لیے. اب دیکھیں نا ہم تو بہت دور آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. قربان جاؤں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا. آپ فرماتے مصر تو فتح ہو گیا لیکن جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ غائب تھا. وہ تاج بھی وہ تھا جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں موجود تھا. ان کو پتہ تھا کہ مصر کے بادشاہ کا جو تاج ہے وہ کتنا قیمتی ہے, کتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس میں. میں بڑا پریشان تھا کیا جواب دوں گا. فرماتے میں اسی پریشانی میں کھڑا تھا. ایک شخص آیا جس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. فرماتے اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا. میں نے دیکھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اس نے آ کے السلام علیکم کہا. میں نے وعلیکم السلام. اس نے تھیلے کا منہ کھولا, تاج نکال کے میرے سامنے رکھا, سلام کیا کہ پھر واپس. آپ فرماتے سکتے کی کیفیت تھی, جوتی ٹوٹی, کپڑے پاٹے, پھر بھی تاج واپس کر گیا. فرماتے ہیں میں جب اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے پیچھے سے اس کو کہا رک, وہ رک گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر اور مجھے دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا تو نہیں نیچے کیا اور مجھے آگے سے کہتا ہے اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے منہ دکھاؤں, اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت نہیں کہ منہ دکھایا جائے کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. تھوڑا کر لینا ذرا لیکن کرنا ہے اخلاص سے, کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی نہیں. تھوڑا کر لینا. اب دیکھیں نا آئے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ہیں کہ جن کی تربیت حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور مولا مشکل کشا وہ ہیں جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے کی. وہاں کو شائبہ بھی تھا حضرت لیکن تقویٰ دیکھو حضرت. اور لکھا ہے سفیان ثوری حاضر ہوئے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. ہمارے والا مزاج نہیں کہ جی تنقید برائے تنقید نہیں, محبتیں تھیں. عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. وہاں تو سادگی تھی. تو لکھا امام صاحب نے نا وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے, یہ بوری اپنے یار کے لیے باندھے اس لیے نیچے باندھی ہے. اخلاص کا دامن نہ چھوڑ پھر کرم ہوگا کیونکہ آوازیں آ رہی ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میرے پیر و مرشد نے 100 سال کے قریب عمر پائی جی, میرے دادا پیر و مرشد. میں کہتا ہوں جی 20 نکال دو, صاحبزادے تھے, بڑی چھوٹی عمر میں آپ سجادہ نشین ہوئے. تو میں کہتا ہوں چلو جی 20 نکال دو, پھر بھی 80 بچ گئے. آپ اپنے وقت اخیر آپ رویا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے, جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا. جڑا سودا سی لے کے بیٹھے کوئی منگن ہی نہیں آیا. سودا ہے جی باجی, منگن والا کوئی سودا ہے
منگن والا کوئی نہیں، سودا ہے منگن والا کوئی۔ بس دعا کرو اللہ میں طلب عطا کر دے، اللہ میں اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے، اللہ اس دنیا کی محبت سے بچا لے، سینے روشن ہو جائے، فکر آخرت عطا ہو جائے۔ کیونکہ ماشاءاللہ جو پروگرام کا موضوع ہے وہ بھی اصلاح معاشرہ ہی ہے، اندر کوئی اصلاح کی فکر جو ہے نا حضرت جی ہم میں پیدا ہو جائے۔ ابھی نہیں حضرت، ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ابھی خود کو نہیں دیکھ رہے۔ بات تب بننی ہے جب ہم نے خود کو دیکھنا ہے حضرت جی، آپ میری غلطیاں دیکھ، اور ہم نے حضرت جی نیت ہی کر لی ہے دیکھنی غلطیاں۔ اس دن ایک بندہ نا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت جی مچھاں بڑی ہیں، میں کوئی دلیل نہیں دوں گا جی یہ ہے وہ ہے، غلط ہے، اللہ مجھے معاف کرے، غلط ہے میرا۔ لیکن میں نے اس کو کہا میں یار تینوں مچھاں ہی لبھی ہیں، داڑھی نہیں لبھی ہے کوئی، میں نے سر پہ پگ باندھ رکھی تھی، میں پگ بھی نہیں لبھی، جو سینے میں قرآن ہے وہ بھی نظر نہیں آیا، جو اندر علم دین ہے وہ بھی نظر نہیں آیا۔ ہم ارادہ ہی کر چکے ہیں، ہم نے دیکھنی غلطی ہیں، جب ہم ذہنی غلطیاں دیکھنے کا بنا چکے ہیں تو ہمیں پھر غلطی نظر آئے گا سارا کچھ۔ ہم نے جب ارادہ یہ کر لیا کہ دیکھنی جا کے غلطی ہیں تو پھر تو سب غلط نظر آئے گا۔ ارادہ کرو کچھ اچھا دیکھنے کا، آپ کو بہت کچھ اچھا بھی ملے گا۔ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، وڑھاں کدی نہیں اپنے اندر بھی، تو وہ بھائی جائے گا نہیں تو نکالے گا کیا؟ جا تو صحیح، کبھی لگا تو صحیح ہوتا اپنے اندر بھی۔ میرے دادا پیر و مرشد تھے بڑے رقیق القلب حضرت، کچھ ہوتے ہیں نا بزرگ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں، حضرت بہت رقیق القلب تھے، نرم تھے دل کے بڑے زیادہ۔ وہ ایک مرید تھا تو اس کو بھی بیماری لگ گئی حضرت، وہ دوسروں کو دیکھنے کی، اب اس کی تربیت کرنی تھی، تھے بڑے نرم، سمجھنا ہے کیا کروں، یہ تربیت بھی ہو، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، وہ بڑی عید آ گئی حضرت۔ تھا وہ گجر برادری سے تعلق رکھنے والا مرید، اس کو پیغام بھیج کے بلا لیا، وہ آیا، اس کو فرمانے لگے بھائی ظاہر ہے تو گجر ہے، جانور وغیرہ تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ذرا تمہیں پہچان بھی ہے اچھے برے کی، تو چل میرے ساتھ ذرا مجھے کوئی جانور ہی لے دے۔ وہ بڑا خوش ہوا، پیر صاحب کا لیلا لینا، وہ چلا گیا۔ حضرت نے جا کے ایک لیلا پسند فرمایا، فرمانے لگے بکرا، بھائی دیکھا ذرا، جو حضرت جی وہ ان کا سٹائل ہے جانور کو چیک کرنے کا، پہلے کھریاں دیکھی، کان اٹھا کے دیکھے، دان چیک کیے، پیچھے سے پٹھ دبائی، عرض کرنے لگا حضور کو لیلا ٹھیک نہیں، دوسرا چیک ہوا ریجیکٹ، تیسرا چیک ہوا ریجیکٹ، چوتھا چیک ہوا ریجیکٹ۔ جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا تو حضرت بھی بول پڑے، آپ نے فرمایا گجر بابیا لے لے نہ ریجیکٹ کریا، سن ذرا لے لے کی کہنے دنیا ہے۔ وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور لے لے بھی کچھ کہتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ عرض کرتا ہے حضور یہ لیلا کیا کہہ رہا ہے، یہ بکرا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب، میں نے پوچھو ہاں، میریاں تے کھریاں دبا کے بھی ویکھیاں سو، میرے تے کان بھی چوک کے چیک کیتے سو، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے سو، میری تے پچھو پٹھ بھی دبا کے ویکھی سو، میں نے پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھے ہیں؟ ویکھی حضرت جی، کدی ویکھی اپنے آپ بھی؟ ویکھاں گے نہیں تو ٹھیک کے بھی ویکھی حضرت جی، جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، باروں باری پھیر نہ کڑیے مجھ اندر دا کوڑا نہ کر ترلے خاج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے محلے کا کوئی بندہ حج پہ چلا گیا، جب واپس آیا نا ملنے، آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہروں آیا، کوئی گل ہی سنا یار دی، انہیں میرے یار کی سنانی تھی۔ وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور جب میں وہاں گیا نا سین حرم میں تو کیا دیکھ بتاؤں، نور ہی نور تھا، آپ نے پتہ ہی انہیں جگہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فی الفور وہاں مصرے لکھے حضرت، کہتے کیا اس کو، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے۔ عرض کیتی بولے شاہ جی تاڑے نیڑے کیویں، ساڑھے تو کیوں دور ہو گیا؟ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں،
ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਸੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਨੇੜੇ ਤੈਕੂ ਦੂਰ ਹੋਸੇ, तेरे अंदर बार पलीती है, तेरे अंदर बार पलीती है, बोक्स की पलीती, हसद की पलीती, तकब्बुर की पलीती है। इतना गंद है, इतना गंद। फिर अगू हज़रत जी साड़ी वारी भी है मौलवियां दी, फरमाते ने मुल्ला छोड़ दे इल्म किताबां दा। ये जो मुब्तदी है ना, ये उनके लिए नहीं है, उन्होंने पढ़ना है हज़रत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਮੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦੇ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਭਾਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਵਹਦਤ ਦੇ ਵੜਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਕੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ, शाह इनायत लाया पार। हाय हाय हाय, अल्लाह बस हमारे हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ही को करम कर दे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह फरमाया, बाबियो तैयार रहियो, पक्की फसल हो किसी वेले भी वाड़ लेना। अब बारी आई नौजवानों की, उनसे मुखातिब फरमाया, भाई नौजवानों, तुम्हें भी कोई सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? अर्ज़ की जी इमाम। फरमाया, बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी लगाता है, फसल की खिदमत करता है, ऐਵੇਂ थोड़े थोड़े पौधे निकले होते हैं, तो एक तूफ़ान आता है, एक सैलाब आता है और उस खेत को पकने से पहले पहले तबाह कर देता है। फरमाया, नौजवानों तुम भी तैयार रहना, कहीं इस तरह ना हो कि इस दिन को तकदीर इलाही का तूफ़ान आए और तुमने पकने से पहले पहले तबाह कर दिया। तैयारी है जी, मुश्कड़ी बन के रखियो। अल्लाह सब नूं लम्मी उम्र देवे, लेकिन कोई पता नहीं किहड़े वेले बुलावा है। मुश्कड़ी बन के रखियो, किसी वेले उन्होंने गड्डी तो ला छड़ना, जितना मर्जी है जी। मैं कि मिसाल के तौर पे जी गाड़ी लाहौर तक जाएगी, लेकिन कोई पता नहीं है जी, वो गुजरा वाले ला छड़, कोई पता नहीं चांदे के लिए ला छड़, कोई पता नहीं है जी कामों की ला छड़, कोई पता नहीं साधो की ला छड़, कोई पता नहीं केड़े वेले सरकारी ऑर्डर आ जाना। हाँ जी, ये जो प्लानिंग है ये हमारी प्लानिंग है। वहां तो मियाँ साहब कहते हैं उज़र बहाना चलदा ना ही, जो आखे सो करिए। भाई जब सरकारी ऑर्डर आ गया तो क्या क्या आगे से कहेंगे, बड़े बड़े गए जी। उज़र बहाना चलदा ना ही, जो आखे सो करिए। डीगर नूं जे टहना होवे कानू घुल घुल मरीए। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुरगाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां, ते बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने। ये सिर्फ ये हम बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सिर्फ दो हैं, हजरत इंसान और जिन जो गाफिल होते, बाकी हर जी रूह को याद आ जाना, हर जी रूह को याद आ जाना। बल्कि लिखा हुआ अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बाजार तशरीफ ले गए, और बाजार की कैफियत ये थी कि एक ऊंट बिदक चुका था, आपे से बाहर हो गया था, उतने कद का जानवर, कौन पकड़े उसको, कौन संभाले उसको। सहाबियत का रोब, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है। आगे बढ़े, आपने नकेल थाम ली, खड़ा हो गया, लिखा है आपने कानों में कुछ कहा, तशरीफ ले गए, वहीं खड़ा रहा। बाजार वाले अपने अपने कामों में लग रहे, लेकिन साठ ऊंट को भी देख रहे हैं। कुछ देर बाद बैठ गया, उन्होंने आगे खाने को भी रखा, कुछ नहीं खाया, मर गया बैठा बैठा। लोग बड़े हैरान हुए, भाई क्या कह दिया हजरत उमर फारूक। अगले दिन आप तशरीफ लाए, लोग हाजिर हुए, हजरत कल वाला ऊंट याद है? फरमाया याद है। हजरत की हुजूर क्या कहा था उसके कान में? फरमाया क्यों, क्या हुआ? हजरत वो तो मर ही गया, वहाँ खड़ा रहा, बैठ गया, आगे खाने को रखा, नहीं खाया, मर गया वहाँ। क्या कहा था? तो मैं अपनी और आपकी जो है ना वो आसानी के लिए पंजाबी में मफहूम बयां कर, और फरमाते इतना ही कहा था, भैया ना बूढ़ क्यों है, मरना नहीं याद असी हजरत तां ही बूढ़ है, जिथों मैं टुरे मैं उत्थे वापस आ गया कि नहीं याद। जे याद होंदा ना तो अंदाज कुछ होर होंदा।
پھر انداز کچھ. میرے جو بزرگ تھے نا دادا پیر و مرشد، آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تھا، بڑی بزرگ شخصیت تھی، اور آپ کا شمار سیالکوٹ کی ان شخصیات میں سے تھا کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے یہ کچھ کلام کریں، ہم سنیں. بڑا کلام کیا، لیکن ایک وقت آیا جب آپ کلام ترک کر گئے، چھوڑ گئے کلام. ہم نے بڑے جنازے آپ کے ساتھ پڑھے، آپ کلام نہیں کرتے تھے، جنازے پہ سائڈ پہ کھڑے رہتے تھے. اگر کسی نے کہنا بھی پھر بھی خاموش. یہ نہیں کہ کوئی شرعی ممانت ہے، نہیں، جائز ہے، کرنا چاہیے. خالی کھڑے رہنے سے بہتر ہے تربیت ہو جائے. نہیں کرتے تھے. میں نے ایک دن تنہائی میں عرض کی، میں حضرت آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آگے سے فرمانے لگے کیا کروں گا تقریر کر. میں نے عرض کی حضور لوگ کچھ سیکھیں گے، کچھ ان کی اصلاح ہو جائے گی، کوئی تربیت ہو جائے گی. کتنے باریک لوگ تھے. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان وہ انہوں نے سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھایا، میری تقریر نے کی سکھانا ہے. ان کو تو یہ جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی، میری تقریر کیا سکھائے گی؟ انہیں تو یہ سینکڑوں قبریں کوئی نہیں سکھا سکی، میری تقریر کیا سکھائے گی؟ ابھی ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے، ہم نے ادھر سے نہیں ابھی ماننا کہ جانا ہے. جن نے اتھوں مان لیا نا کہ جانا ہے تو پھر رنگ وہ دیکھیں امیر اہل سنت یہ وہ لوگ نے جنہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. میں حضرت جب گیا نا 2:30-3 کا ٹائم تھا، میں کوئی خوشامد نہیں کرنے لگا، نہ مجھے عادت ہے، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. حضرت میں حیران رہ گیا یار، دنیا سوتی ہے، بابے ہوری تربیت کرن دے نے بہ کے انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. انہوں نے تاں ہی تو کسی نے کہا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے، اور ایک مشن اٹھا لیا انہوں نے کہ جی یہ میرا مشن ہے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. میں خود حیران تھا، سوندے کھڑے ویلے ہوں 2:30 کا ٹائم ہے، دنیا بیٹھی ہے، حضرت سوال ہو رہے ہیں، حضرت جوابات ارشاد فرما رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے. انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. ہم نے نہیں بھی مانا. جدن ہم نے بھی مان لیا نا پھر سانوں بھی نیندر کوئی نہیں پڑنی ہے رات میں. جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری. سسی ستی یار گوایا کتے تو بھی نہ سو جائیں. ابھی دعا کرو حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. ابھی دنیا کی محبت غالب ہے، ابھی فکر آخرت. اس دن پھر انداز بدل جائیں گے حضرت، اس دن پھر انداز بدل جائیں گے، اس دن پھر انداز بدلیں گے. تو میری حضرت سے بڑی محبت رہی، میری نہیں بلکہ جی ان کی محبت تھی. بہت کچھ سیکھا. ایک جو سب سے زیادہ وہ مجھ پہ ایک شفقت کر کے گئے، کمال ہی کر گئے جی جاتے جاتے. اسی طرح دسمبر تھا حضرت جی، اب تو جنوری شروع ہو گیا، سخت سردی تھی حضرت. یہ بات بھی سن 2002 کی ہے. اب تو خیر سردی بھی نہیں نا، اب دیکھیں نا جی جنوری چل رہا ہے، کوئی ٹھنڈ تو نہیں ہے جس طرح ٹھنڈ ہوتی ہے. سب کچھ سلسلہ آگے پیچھے ہو گیا. اور مجھے حیرانگی ہے کہ لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگ رہا کوئی. بارشیں کم ہو گئی ہیں، بے موسمی بارشیں ہیں حضرت، لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگ رہا. ایسے مست ہیں حضرت ہم دنیا داری میں. حدیث پاک ہے کہ قیامت سے پہلے نا ایک سال ایسا آئے گا کہ آدھی بارشیں ہوں گی، پھر جو دوسرا سال ہوگا پہلے سال کی آدھی ہوں گی، اور پھر جو تیسرا سال ہوگا اس میں بارش ہی کوئی نہیں ہوگی. اور جیسے تیسرا سال ختم ہوگا ساتھ ہی دجال کا ظہور ہو جائے گا. اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میں بارشوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں وہ پہلا سال تو نہیں آ گیا. اب دیکھیں نا جی بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں سے پنجابی جو سون بھادرو کہنے انہیں سن ہوئی کو بارش. میں پتر کو 300 سال پرانا بابا نہیں، 3 اگست 1984، 38 سال 40 سال عمر ہے. میں نے خود اپنے بچپن میں چھت پہ بارش بند ہونے کے لیے اذانیں دی ہیں. اتنی بارش برستی تھی جس کو پنجابی میں کہا کرتے تھے چڑی. 7 دن بارش، 8 دن میرے والد صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے، بارشیں میں اور امی جی بار گھر میں اکیلے تھے. 7واں دن تھا بارش کا، وہ جو ہے نا وہ لینٹر ٹپک پڑا، گھر میں تھا کوئی نہیں، امی جی گھبرا گئی.
مجھے امی فرمانے لگی سلیمان چھت پہ چڑھ کے اذان دے. اتنی بارشیں ہوتی تھی. حضرت 7-8 دن بارش تو دور، ایک دن بارش برس جائے تو غنیمت ہے. موسم روٹ گئے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اس کی تو شان ہی نہیں کہ پانی ختم ہو جائے، اس کی تو شان ہی نہیں بادل ختم ہو جائے. پانی بھی ہے، بادل بھی ہے، لیکن کیا ہے، ہمارے عمل نہیں ٹھیک رہے. زنا عام ہو گئے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے، کم تولا جا رہا ہے، ملاوٹ عام ہے، رشوت عام ہے. موسم روٹ گئے ہیں اور لوگوں کو بالکل ڈر نہیں لگ رہا کہ موسم روٹ گئے ہیں. اتنی بارشیں برستی اور اچھی خاصی سردی ہوا کرتی تھی. اور حضرت جی خوب اخلاص، خوب عاجزی. حضرت جی اسپیشل جن سی صوفی ہیں ستان بڑا پہنتا ہے. عاجزی، غرور بھٹکنے بھی نہیں دینا پاس کا. حضرت بابا صاحب کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بیس، گناہی بھریا میں پھرا لوگ کان درویش. اور حضرت جی میاں صاحب نے تو اینڈ ہی کیا یار، کمال کر گیا بابا، کینڈ کیا. حضرت جی کیا کہتے ہیں، ایک بھولی کتے تے ایک پستے کتے. اینڈ کر گیا کتھوں لے آئی ہے نہیں عاجزی. ایک بھولی کتے تے ایک پستے کتے تے میں ہاں اخنوٹ کتورا. اخنوٹ کتورا جب بچے ہوتے ہیں نا کتیا کے گھر، تو 2-3 دن تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. وہ کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اخنوٹ کتورا. وہ کتے کا بچہ جس کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، خود کو کیا کہتے ہیں، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اخنوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. کتھوں لے آئی ہے نہیں عاجزی. حضرت جی اتنی عاجزی. حضرت جی میرا تو حال یہ ہے، میں بھی آ کے نا پہلے کانی آکھنا فلیکس ویکھنا، میرا نام اتنے لکھا ہے کہ تھلے لکھا ہے، میرے نام درویش خطیب لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. ہاں جی میں کو جھوٹ نہیں بولنا سے، لیکن کیا کتوں پتر جن بچے بیٹھے تھے صوفی بڑا بچی ہو پتر تباہ کر چھڑے گی. کچھ نہ سمجھیو کدی اپنے آپ، کچھ بھی کچھ ہوں وہ بھی نہ سمجھیو. اگر وہاں کچھ چاہتے ہو تو پھر ہستی مٹانی پڑے گی اپنی، پھر مارنا پڑے گا اپنا آپ، پھر مارنا پڑے گا اپنا آپ. اتھے نہیں جائے. حضور فرماتے ہیں متکبر جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، تو پھر مدینے انہوں کی لبنا. آج جی انکسار جنہ لف ہو گئے اور نہ کرم